قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر وأقيموا الصلاة آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فلا أولى بكماله كشرف رجاء بجماله حسن الجميع وخصاله صلوا عليه وآله. اللہ کریم کی بے حد حمد و ثنا درود احمد نبی دو عالم محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ کے اندر شرفی کے بعد محترم بزرگ و دوستو، آج 6 شعبان المعظم ہے. پچھلا مہینہ رجب شریف کا مہینہ گزرا ہے، جس میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات ہوئی. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 30ویں رات کو اللہ رب العزت کا اپنے سر کی دو آنکھوں سے دیدار فرمایا. اور یہ مہینہ شعبان المعظم جس کی 8 تاریخ ہے، اسی مہینہ کی 5 تاریخ کو یعنی کل جگر گوشے بطول حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے لخت جگر کربلا کی شہنشاہ سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن تھا. ہم الحمدللہ چاہے بات ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی، بات ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے در والوں کی، تو ہم سبھی کا ذکر کرتے ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں اور ہمیں تاریخ بھی یاد ہوا کرتی ہے، مہینہ بھی یاد ہوا کرتا ہے اور سال بھی یاد ہوا کرتا ہے، اسی طرح ہمیں اپنے اسلاف کے ان کی ولادت باسعادت ہو یا ان کا دنیا سے چلے جانا ہو، تو یہ تاریخیں بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے. کل 5 شعبان المعظم کو حضرت امام حسین علیہ السلام آپ کی ولادت باسعادت کا دن تھا. کون پیارے حسین کہ جن کی ولادت باسعادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو ہوئی. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے پہلے حضرت فضل اپنا خواب بیان کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک حصہ، ایک ٹکڑا کٹا اور میری جھولی میں آ گیا، میری گود میں آ گیا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چچی انہیں فضل، یہ کوئی غمگین خواب نہیں ہے، بلکہ اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عنایت فرمائیں گے اور وہ تیری گود میں آئے گا. یہی ہوا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب پیارے حسین دنیا میں آئے، محبوب کریم علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے. حضرت امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اس بات کو کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے اچانک اٹھ کر چلے گئے. ساتھ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا، اچانک اٹھ کر چلے گئے.
اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہیں. اب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہو گئی واپس پلٹے ہوئے، تو پیارے صحابی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ہوئے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ، کسی کو اندر نہیں آنے دینا. اب بات سمجھیے گا، جس نتیجے پر میں بات لے کر جا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے پیارے حسین کو کتنا مرتبہ مقام دیا تھا. یہ تو حسین کا مقام تھا، حسین کے نانے کا کتنا مقام بنا تھا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، فرمایا پیارے صحابہ، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. جب باہر تشریف لائے تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے بیٹا عنایت فرمایا اور آپ کو مبارک ہو. 4,24,000 فرشتے پیارے حسین کی ولادت پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین کو، حضرت علی کو اپنے دروازے پہ کھڑا کر دیا. اب دیکھیے کہ جس کی ولادت پر اللہ رب العزت کی طرف سے مبارکباد پیش ہو، اللہ کے فرشتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے، اس حسین کا مرتبہ اور مقام کیا ہوگا. اور یہ تو پیارے حسین کا مقام ہے، امام الانبیاء آپ کے نانے کا مقام کیا ہوگا. تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، تجھے کیسے پتا چلا کہ 4,24,000 فرشتے میری بارگاہ میں آئے تھے، میرے پاس آئے تھے پیارے حسین کی مبارکباد پیش کرنے کے لیے. تو پیارے فرماتے ہیں، علی، اے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہاں دروازے پہ کھڑا ہوں، پیارا فرشتہ آتا بھی ہے، جب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے واپس جاتا ہے، اپنی تعداد بھی بتا کر مجھے مبارکباد پیش کرتا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت نے پیارے حسین کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ دنیا والوں کا بچہ جب دنیا میں آئے اس کی مبارکباد اس کے دادا دیا کرتے ہیں، اس کے نانا دیا کرتے ہیں، اس کے ماموں اور چچا دیا کرتے ہیں، اس کے خاندان والے دیا کرتے ہیں. لیکن قربان جائیے، اللہ رب العزت نے حسین کو اتنا مرتبہ اور مقام دیا تھا کہ پیارے حسین کی ولادت ہوئی، کسی مامے اور چاچے نے صرف مبارکبادیں نہیں دی، دنیا والوں نے صرف مبارکبادیں نہیں دی، بلکہ رب اور رب کے فرشتوں نے مبارکبادیں پیش کی. پیارے حسین، اللہ رب العزت نے کتنی عظمت دی ہے پیارے حسین کہ جب گھٹی ڈالنے کی بات ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکال کر پیارے حسین کے منہ میں ڈالا تھا. اور محبوب کریم علیہ السلام نے اذانیں بہت کم پڑھی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر پڑھی. اور محبوب کریم علیہ السلام نے نماز کے لیے اپنی زندگی میں اذان نہیں دی. اگر اذان پڑھتے تھے جہاں تک آواز جاتی، اگر وہ لوگ مسجد میں نہ آتے تو وہ دین سے نکل جاتے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نواسا جب دنیا میں آیا، اللہ رب العزت نے اتنا مرتبہ اور مقام دیا کہ جن کی گھٹی کے اندر شہد نہیں گیا، کوئی اور دنیا کی دوا نہ گئی، بلکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن گیا.
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، یہ وہ پیارے حسین ہیں کہ محبوب کریم علیہ السلام ان کا گلا بھی چومتے تھے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں روتے رہے تھے۔ تو پوچھے گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوم بھی رہے ہو، آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوم رہا ہوں، بڑا پیارا لگتا ہے، بڑی محبت ہے پیارے حسین سے، لیکن آنسو اس لیے آ رہے ہیں کہ میدان کربلا کے اندر میری یہی امت پیارے حسین کو شہید کر دے گی۔ جی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے، ہم نے وہ بات ماننی ہے کہ جو قرآن کہے یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی ڈالنے کے بعد نام حسین رکھا۔ پیارے حسین کی خوشی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مینڈے قربان کیے اور 2 دمبے قربان کیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیارے حسین کو بڑا پیار تھا۔ ایک مرتبہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پیارے حسین راستے میں کھیل رہے تھے، جب دیکھا کہ نان مصطفیٰ آ رہا ہے، پیارے حسین نے دیکھا نان مصطفیٰ آ رہے ہیں، اب پیارے حسین چلنا شروع ہو گئے آگے آگے۔ جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑے قدم بڑھائے، پیارے حسین تھوڑا سا تیز دوڑنا شروع ہو گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں، پیارے حسین آگے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارے حسین سے کتنا پیار تھا اور پیارے حسین کو مصطفیٰ سے کتنا پیار تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کے اندر پیارے صحابہ فرماتے ہیں کہ جا رہے تھے، ایک بچہ تھا اور وہ بچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا اس سے پیار کیا، فرمایا کہ میرے صحابہ یہ بچہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے، اس سے مجھے بہت پیار ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے سے اتنا پیار کیوں ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا اے میرے پیارے صحابہ، میں نے دیکھا بچے کھیل رہے تھے، پیارا حسین بھی کھیل رہا تھا، لیکن یہ بچہ کھیلتا نہیں تھا بلکہ پیارے حسین کے قدموں کی مٹی چوم رہا تھا اور کہتا کہ حسین اللہ رب العزت نے تجھے کتنا مرتبہ اور مقام عنایت فرمایا۔ تو اس دن سے جب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے حسین سے بچہ بہت پیار کیا کرتا ہے، بہت محبت کیا کرتا ہے، تو اس دن سے مجھے یہ بچہ سب سے زیادہ پیارا لگ رہا ہے۔ وہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیار اپنے حسین سے کیا کرتے تھے، کتنا حسین سے پیار تھا کہ اس حسین سے جو پیار کرتا تھا اس سے بھی پیار کیا کرتے تھے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے جن کا نام ابراہیم تھا، یہ بھی چھوٹے تھے۔ ایک ران میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ابراہیم کو بٹھایا ہوا تھا اور ایک اپنی ران پر پیارے حسین کو بٹھایا ہوا تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف آپ کا بیٹا بیٹھا ہے، ایک ران پہ پیارا حسین نواسا بیٹھا ہے۔ اتنے میں جبریل آئی، عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے بیٹے کو بھی گود میں لیا ہوا ہے، پیارے نواسے حسین کو بھی گود میں لیا ہوا ہے، لیکن یا رسول اللہ یہ دونوں آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، اب ایک آپ کے ساتھ رہے گا، چاہے تو اپنے بیٹے ابراہیم کو بچا لے، چاہے تو پیارے نواسے حسین کو بچا لے، دونوں میں سے ایک کا انتخاب کر لیں، ایک کو اللہ رب العزت کے پاس جانا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیارے حسین کو لینا چاہتا ہوں، پیارے حسین کو لوں گا۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حسین کے لیے اپنا بیٹا قربان کیا ہے. اور اس بات سے 3 دن کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے بیٹے ابراہیم کو اپنی گود میں لیا ہوا ہے، پیار کر رہے ہیں. اتنے میں اسرائیل آتے ہیں اور ابراہیم کے روح کو قبض کر دی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے ابراہیم کو ہاتھوں میں لے کر دیکھ رہے ہیں. اب آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر میں ابراہیم کو لے لیتا، اپنے بیٹے کو لے لیتا، تو اس کا غم، پیارے حسین کے جانے کا غم مجھے بھی ہوتا، میرے علی کو بھی ہوتا. میری پیاری بیٹی فاطمہ الزہرا، جس سے میں کہا کرتا ہوں کہ الفاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس میرے جگر کے ٹکڑے کو بھی غم ہوتا. لیکن ابراہیم آج مجھے غمگین کرتے ہوئے جا رہے ہو، لیکن اس کا غم تو مجھے ہوگا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حسین کے لیے میں نے اپنا بیٹا ابراہیم قربان کیا. اللہ رب العزت نے پیارے حسین کو بڑا مرتبہ اور مقام دیا، اور محبوب کریم علیہ السلام کے غلاموں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ اس امت نے پیارے حسین کو شہید کر دینا ہے. تو اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم عادل حسین صبر و اجرا، کہ یا اللہ میرے حسین کو صبر بھی عنایت فرما اور اس کو اجر بھی عنایت فرما. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے. تو کل حضرت حسین علیہ السلام آپ کی ولادت کا دن تھا، اور پیارے حسین نے ساری زندگی اپنے نانا کے دین پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا، دین پہ عمل کیا، اور آخر میں لوگوں کو بتایا کہ لوگوں، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے. اگر حق کے لیے تمہیں مال دینا پڑے پیچھے نہ ہٹو، حق کے لیے تمہیں اپنی قربانی دینی پڑے قربانی دے لو، حق کے لیے تمہیں بچے دینے پڑے قربان کر دو، لیکن حق کا دامن چھوڑنا نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، کہ حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو، اگر حق تمہارے سامنے موجود ہے، دوسری طرف باطل موجود ہے، اپنے دوستیوں کی خاطر، اپنے عین و عیان کی خاطر اگر حق کو حق نہ کہا، باطل کو باطل نہ کہا، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تم سے سوال کیا جائے. آج دنیا میں یہی چل رہا ہے کہ ہم نے حق کو بھی باطل کے ساتھ ملا دیا ہے، باطل کو حق کے ساتھ ملا دیا ہے. کوئی پہچان ہی نہیں رکھتے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ حق ہے، لیکن صرف اپنے پیسے کے بل بوتے پہ، طاقت کے بل بوتے پہ حق کو دبا دیا جاتا ہے. لیکن پیارے حسین کا اگر ساری زندگی کا مطالعہ کیا جائے اور پیارے حسین کی ولادت سے لے کر آپ کی شہادت تک، تو ایک ہی بات کا خلاصہ نکلے گا، ایک ہی بات کا مرکزی خیال نکلے گا. وہ کیا ہوگا کہ پیارے حسین نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، وہ پیارا حسین کہ جس نے 6 ماہ کے لیے عسکر کو قربان کر دیا، لیکن باطل کے ساتھ نہ بیٹھے، حق کے ساتھ بیٹھے، اللہ کے دین کے ساتھ بیٹھے، پیارے مصطفیٰ کی سنت کے ساتھ بیٹھے، اپنا بھائی قربان کر دیا. حضرت غازی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے جو بازو تھے وہ بھی قلم کیے گئے، لیکن شہید کروا دیے، شہید ہو گئے. لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا. اور آخری پیغام کہ پیارے حسین نے ہمیں سبق کیا دیا،
پیارے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر دم تک ساری زندگی پڑھ کر دیکھ لیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نماز قضا ہوئی تھی، وہ بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا سر آپ کی گود میں تھا، لیکن پیارے علی نے پھر وہی ادا پڑھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی ادا پڑھنا چاہتے ہو قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ ساری زندگی میری ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، قضا ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ لوگوں سورج واپس پلٹا، علی نے نماز پڑھی پھر غروب ہوا۔ باپ وہ علی ہے جس کی ساری زندگی نماز ایک بھی قضا نہیں ہوئی، اور حسین وہ ہے بیٹا کہ جس کی ساری زندگی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی، لیکن جب آخری وقت آیا اس وقت بھی پیارے حسین نے سر کو سجدے میں رکھ دیا۔ پیارا حسین کل بھی نماز میں تھا، آج بھی نماز میں ہے، قیامت میں جب اٹھے گا تو نماز سے اٹھے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم امت کی معراج کے لیے نمازوں کا تحفہ دیا تھا، وہ انسان لوگوں کی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی معراج ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نمازی بنیں، اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، اور تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ اور افسوس سے بات کہنا پڑتی ہے کہ ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ نماز باجماعت پڑھ لیں، 2 منٹ کے لیے 3 منٹ کی بات ہوتی ہے، ہم تو دعا بھی امام صاحب کے ساتھ نہیں پڑھتے، اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ ایک حدیث بیان کر کے ہم نے اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ایک صحابی دعا سے پہلے اٹھ کر چلا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ وہ صحابی دعا سے پہلے اٹھ کر چلا گیا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے سماعت فرمایا نہیں فرمایا، اس صحابی کو نہیں پوچھا۔ دوسرے دن پھر اس نے ایسا کیا، صبح کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور دعا سے پہلے اٹھ کر چلا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پر صحابی کو بلا لیا، فرمایا میرے صحابی بتا آج 2 دن ہو چکے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ دعا سے پہلے تو اٹھ کر چلے جاتے ہو، کیا وجہ ہے؟ تمہیں کوئی ایسا کم پڑ گیا ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے بھی زیادہ ہے؟ صحابی کی بات سنو، صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ضروری کام نہیں ہے، لیکن صرف اس لیے اٹھ کر چلا جاتا ہوں کہ جہاں میرا گھر ہے میرے گھر کے ساتھ ہی ایک یہودی کا گھر ہے، اور میرے گھر کی دیوار کے ساتھ اس یہودی کے گھر میں کھجور کا درخت لگا ہوا ہے۔ اب کھجوریں پکی ہوئی ہیں، یا رسول اللہ رات کو ہوا چلتی ہے وہ کھجوریں گرتی ہیں اور کچھ کھجوریں میرے گھر میں گر جاتی ہیں، میں نماز پڑھ کے دعا سے پہلے اس لیے چلا جاتا ہوں کہ وہ کھجوریں میں اٹھا کر اس یہودی کے گھر میں پھینک دیتا ہوں، اس لیے کہ اس کے درخت کی کھجوریں اس کی بغیر اجازت کے میرے بچے اٹھ کر نہ کھا لیں۔ یہ بات تھی، یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ تھے، حلال کو حلال کہتے تھے، حرام کو حلال کہتے، حرام کو حرام کہتے تھے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ بھی عمل کریں، پیارے حسین نے جو ہمیں درس دیا ہے اس پر بھی عمل کیا جائے، اور نماز بھی باجماعت مسجد میں ادا کی جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا